بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ احباب ذی وقار، آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 133 سے لے کر قاری صاحب نے آج 136 تک تلاوت کی۔ مفہوم سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا، بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کر جانے کے بعد؟ انہوں نے عرض کی، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے خدا کی، جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔
آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم علیہ السلام ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ باب ذی وقار آیات بینات میں سے پہلی آیت کے اندر جو حکم ہوا کہ بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے، کریم آقا علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور باقیوں کو بھی یہ خطاب ہو رہا ہے کہ تم اس وقت موجود تھے۔ اگر تو اس کا مفہوم یوں ہم نکالیں کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، تو پھر یہ کریم آقا علیہ السلام کے نبوت کے حوالے سے دلیل بنے گی۔ یہ کریم آقا علیہ السلام وہاں پر موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر تمہیں خبریں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نبی برحق ہیں۔ ایک بندہ وہاں پر موجود نہ ہو تب بھی تمہیں اس کے حوالے سے خبریں دے رہا ہے، تو اس سے یقینی طور پر تمہیں مان لینا چاہیے کہ کریم آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد ایک یہاں پر جملہ یہاں پہ بولا گیا، حکم ارشاد ہوا کہ الہ آبائک ابراہیم۔ یہاں پر جو یہ لفظ ہے نا آبائک، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس قانون کو آپ یاد رکھیں گے تو آگے آنے والے بہت سارے مسائل کو آپ سمجھ جائیں گے۔ لفظ اب جو ہوتا ہے نا الف اور با، اس کا اطلاق بزرگوں پر ہوتا ہے، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ مثلا کسی بندے کے حوالے سے لفظ اب بول کر اس کے چچا کو بھی مراد لیا جاتا ہے، اس کے دادا کو بھی مراد لیا جاتا ہے، تایا کو بھی مراد لیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں بالکل واضح ہے کہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ تو اس میں یہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا تعلق یا تو چچا ہونے کے لحاظ سے ہے یا دادا ہونے کے لحاظ سے، تو اس سے آپ نے اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے۔ آگے جا کے پھر جہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چیزیں پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ لفظ کام آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہی اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے۔ یاد رکھیں عبادت اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے۔ عبادت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بندہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا مشرک ہے۔ لیکن جہاں ادب کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس ہستی کے حوالے سے ادب کا حکم فرمائے اس کا ادب کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ آگے فرمایا یہ ایک جماعت تھی گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے حوالے سے فکر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑی لمبی لمبی ابحاث اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ جو ہم نے عمل کیا اس کا فائدہ، مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی بہت بڑی ہستی ہو، اللہ نہ کرے اس سے کوئی خطا، انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو یاد رکھیں کہ ان کے حوالے سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا معاملات کیے۔ بعض دفعہ لوگ بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں نا ایسے ہی زبان درازی کر لیتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جس کا عمل اسی کو فائدہ دے گا، اگر ہم نے کوئی زبان کھولی تو اس سے ہمارے اعمال کے حوالے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوالے سے، عیسائیوں کے حوالے سے یہ ایک بیان کیا گیا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام کو ارشاد ہوا آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو ملت ابراہیمی کے حوالے سے معاملہ کرتا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل خالص دین پر عمل فرمانے والے تھے۔ اس سے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس عقائد کے حوالے سے رد کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہیں،
تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام پر ان آیات بینات کو نازل فرما کر یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بالکل خالص دین پر عمل فرمانے والے ہیں۔ اس میں اور بھی تفاصیل ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ جس طرح یہ لوگ، اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے اور نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ جس طرح یہ باقی لوگ، باقی ادیان والے لوگ جناب، کوئی کسی نبی کا انکار کر دیتا ہے، کوئی کسی نبی کا انکار کر دیتا ہے، کوئی کسی ہستی کا انکار کر دیتا ہے، تو حکم کیا ہوا کہ تم نے اے مسلمانوں کسی نبی کے مابین فرق نہیں کرنا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین فرق نہیں کرتے۔ ہر ہستی جس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے اس کی شان کا اقرار کرنا۔ انبیاء میں سے تو بالیقین، بالکل بالضروری یہ لازم ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے شان و عظمت کا پہلو ہی نکالنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ مسلمان کا ایمان ہی تب کامل ہوتا ہے جب تمام انبیاء کی رسالت کو مان لیتا ہے کہ اپنے اپنے وقت میں ان کی شریعتیں حق پر تھیں، عمل جو ہوگا وہ قرآن پر ہوگا۔ بہت ساری تفاصیل ہیں ان میں جناب، آپ متعدد تفاسیر کتب ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں ہے خدایا، سبحان اللہ۔ کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ بحر و بر میں ہے تو، خشک و تر میں بھی تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تیرے جلوے عیاں تو نہاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ تیرے جلوے عیاں تو نہاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ دم تیرا بھروں، سجدہ تیرا کروں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے،
پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے، ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے، پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے، ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے۔ کیوں کہ علم اس چیز کا آتا ہے کہ جس کا احاطہ کیا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی قاری صاحب نے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا اگلا مرحلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنا، نعتیں پڑھنا، گلہائے عقیدت پیش کرنا، اس کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے،
رکتے ہی یہی آ کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہی یہی آ کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہی یہی آ کے قدم اہل نظر کے، اس کوچ سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، اس کوچ سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اے شاہ زماں اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زماں اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زماں اب تو زیارت کا شرف دے، بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جبیں ہیں، بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جبیں ہیں، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ ایک یاد رکھیں ایک چیز کہ بعض لوگ فورس کر رہے ہوتے ہیں سوالات کے حوالے سے کہ ہمارا جواب ابھی تک نہیں آیا، ہمارے سوال کو شامل نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ بالترتیب ایک ترتیب کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سوال لیٹ ہو چکا ہے تو آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ سے پہلے بہت سارے سوالات ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو جب بھی موقع ملا ضرور انشاءاللہ آپ کا پروگرام میں سوال شامل کیا جائے گا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، بعض دفعہ آپ کا سوال اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جس کو پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکتے، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر، کوئی بالکل اختلافی مسئلہ ہے جس کے حوالے سے جناب کوئی فرقہ وارانہ باتیں ہیں، تو ان کو ہم پروگرام میں شامل نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد فرقہ واریت کو فروغ دینا نہیں بلکہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، اس لیے ہم بعض وجوہات کی بنا پر آپ کے سوال کو شامل نہیں کر پاتے۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ میرے میاں مجھے بہت تنگ کرتے ہیں کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ ہمارے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے میاں کو 6 ماہ تک کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ میرا دل نہیں مانتا تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ میاں بیوی بچوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بس الگ کمرے میں فون پر لگے رہتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے اور بہت سارے مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ جب شریعت کے احکامات کے حوالے سے آگاہی نہیں ہوگی تو اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونا عام بات ہے۔
یاد رکھیں کہ مرد کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازم ہے، اور خاتون کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں نا، اور اپنے حقوق مانگنے کے حوالے سے جنگ کرتے ہیں، تب معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک حق کسی کا بنتا ہوتا ہے، لیکن اس کو وصول کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ جناب کوئی جبر کا پہلو ہی نکالیں تب جا کے ہم اپنے حق کو وصول کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی عام بات ہے کہ ہم حقوق کی جنگ تو کرتے ہیں، لیکن فرائض کی جنگ کبھی نہیں سنی ہوگی جناب۔ ہر بندہ اگر اپنے فرائض کو پورا کر لے تو دنیا یقین مانے کہ ایک جنت کا سما پیش کرے۔ یاد رکھیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ 4 آزاد خواتین سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر ساتھ شرط بھی بتا دی نا، اگر انصاف کر سکتا ہو، اگر انصاف نہیں کر پائے گا، ایک خاتون کے حوالے سے جناب حقوق پورے نہیں کر رہا، اور ان صاحب کو شوق چڑھا ہوا ہے دوسری تیسری اور چوتھی شادی کا، اور ہر وقت اپنی خاتون سے آ کے یہ کہیں کہ بس اب تو دوسری شادی کو دل کر رہا ہے، تیسری کو۔ وہ ایک بات بھی مشہور ہے کہ مرد ایسی مخلوق خدا ہے کہ اس کو ہمیشہ شادی کا شوق رہتا ہے، شادی سے پہلے بھی شادی کا شوق رہتا ہے، اور شادی کے بعد بھی شادی ہی کا شوق رہتا ہے۔ بہرحال اگر تو آپ حقوق ادا کر سکتے ہوں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یاد رکھیں کہ اگر ان کے مابین انصاف نہ کر پائے تو پھر قیامت کے دن عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر جناب آپ کی ایک بیوی ہے تو پہلے اس کے حقوق تو پورے کر لیں۔ اگر ان حقوق کو پورا کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نان و نفقہ کے حوالے سے طاقت موجود ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں جناب ایک گھر کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، تو پھر دوسری شادی اس کے لیے کرنا کوئی حرام نہیں ہے۔ اس کو معاشرے کے اندر حرام کی حد تک سمجھا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بہنہ سے بھی مخاطب ہو کے کہوں گا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں ان کو اجازت نہیں دیتی، شریعت نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا کہ آپ اپنے خاوند کے حوالے سے کوئی روک لگائیں۔ ہاں، قانونی معاملات اگر کچھ ایسے ہوں کہ پہلی بیوی کی اجازت لینا قانوناً اگر ضروری ہو تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس حوالے سے آپ کسی وکیل صاحب سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ میرا مقصد آپ کو مسئلہ بتانا ہے کہ آپ کے خاوند کو چاہیے کہ آپ کے حقوق پورے ادا کرے، نہیں ادا کرتا دنیا میں بھی جواب دہ ہے، آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ان کا یہ معاملہ کہ جناب وہ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اور ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ بھی ذرا اپنے معاملات پہ غور کریں کہ خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاوند کے گھر میں آنے سے پہلے وہ تیار ہو کے بیٹھی ہو، اور ہر وہ تزئین اختیار کرے کہ جو اس کا خاوند پسند کرتا ہے۔ 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ جس لباس کو پسند کرتا ہے، خاتون کو چاہیے ویسا لباس پہن کے بیٹھے، خوشبو لگائے اپنے جسم کے حوالے سے، اپنے کپڑوں کے حوالے سے۔ اسی طرح جناب وہ غسل کر کے بیٹھے، اپنے منہ کو صاف کرے، اپنے چہرے کو آرائش تزئین کہہ لیں، میک اپ کہہ لیں اس کو، یہ ساری کی ساری چیزیں خاوند کے آنے سے پہلے تیار کر کے رکھے۔ جو خاوند پسند کرتا ہے کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، اس کا اہتمام کر کے بیٹھے، تو خاوند کی مجال ہے کہ باہر چلا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خواتین جناب خاوند بعد میں گھر میں آتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے کوئی خواتین سر کو باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، میرے فلاں جگہ پہ درد ہو رہی ہے، آج جناب یہ بچہ بیمار ہو گیا تھا، آج گھر کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ خاوند تھکا ہارا باہر سے آتا ہے اور اس کو جناب اگر ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو پھر وہ باہر نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا۔ تو اس لیے ماحول گھر کے اندر ایسا پیدا کریں کہ خاوند کی جرت نہ ہو کہ گھر میں آ کے باہر کیسے جائے۔ وہ دیکھیں نا، ایک بندے کو گھر کے اندر اتنا سکون مل رہا ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے دوستوں کے پاس بیٹھنے کی۔ جب وہ یہ ساری چیزیں گھر میں آ کے دیکھتا ہے نا، پریشانیاں، تو پھر وہ سکون حاصل کرنے کے لیے باہر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو چیزیں جناب وہ موبائل پہ دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس کو گھر میں پرووائڈ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ مفتی صاحب، اگلا سوال، وضو میں جو اعضاء دھونے کا حکم ہے، کیا ان اعضاء میں مثلاً چہرہ، بازو اور پاؤں ہر جگہ سے 2 قطرے بہنے ضروری ہیں، یا تھوڑا سا پانی بہا لیں اور باقی جگہ سے مل لیں تو وضو ہو جائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ دھونا اور ہے، ملنا اور ہے، مسح کرنا اور ہے۔ بعض لوگ خاص طور پہ سردیوں کے اندر نا یہ معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی بہایا جسم کے اوپر اور باقی پانی کو تیل کی طرح اس کے اوپر جناب مالش کر لی اور سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ اصول یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو نجاست حکمی ہے اس کو بہاؤ کے ساتھ، یا جو نجاست حقیقی ہو اس کو بھی بہاؤ کے ساتھ، سیلان کے ساتھ، بہاؤ کے ساتھ دور کیا جاتا ہے، چھڑکاؤ کے ساتھ نہیں۔ چھڑکاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر پانی کو چھڑک دینا، اس سے نجاست زائل نہیں ہوگی۔ نجاست کے زائل ہونے کے لیے آپ نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ پانی بہانا ہے آپ نے، اور بہانا کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ تو لازم ہے، اور 2 مرتبہ بہتر ہے، اور 3 مرتبہ مسنون و مستحب ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کا طریقہ سکھایا تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ دھویا اس نے ایک طرح سے نافرمانی کی کہ اس کو چاہیے تھا کہ دوسری مرتبہ بھی دھوتا اور تیسری مرتبہ بھی، اور 2 مرتبہ دھونا بہتر اور تیسری مرتبہ دھونا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ انبیاء کا وضو ہے اور میرا وضو ہے، اور اس سے زیادتی کرنا یہ اسراف کے اندر آئے گا۔ تو 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہانا ہے جناب۔ ہاتھ دھوئے ہیں تو ہاتھوں پہ پانی بہانا ہے، اسی طرح بازو دھونے ہیں آپ نے، چہرہ دھونا ہے، پاؤں دھونے ہیں تو اس کے اوپر پانی بہنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے یہاں پر کہا نا کہ کیا 2 قطرے، اگر تو پانی کی قلت ہو، آپ کے پاس پانی ہے ہی بالکل تھوڑا، تو پھر کم از کم 3 قطروں کا اس جسم کے عضو سے جو ہے وہ گر جانا یہ لازم ہے۔ اگر اتنا پانی بھی نہیں نیچے گرا تو اس کو ہم دھونے والا معاملہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ اس نے پانی کو اوپر مل لیا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں کہ باقی اعضائے وضو جو ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، اور مسح کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ مسح 1 مرتبہ کرنا ہے، مسح کو 3 مرتبہ نہیں کرنا۔ کیوں کہ جب آپ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو بھگو کر تو ترتیب کے ساتھ اپنے سر کے اوپر مسح کریں گے تو عین ممکن ہے کہ پانی اتنا لگ جائے جو دھونے کے حکم میں آتا ہو۔ اس لیے مسح 1 مرتبہ کرنا ہے اور دھونا اعضاء کو 3 مرتبہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکمل نماز کا طریقہ سمجھا دیں، امام صاحب اور پیچھے مقتدی کے کس طرح ادا کرے گا؟ کیا فرض نماز میں پیچھے مقتدی بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کرے گا؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کا جناب مختلف فی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو کہ کسی صحیح طریقے کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک اصول آپ یاد، تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے ایک اصول یاد رکھیں، اور میرے لیے بھی یہ بڑی حیران کن بات تھی جب میں نے حدیث کی کتاب پڑھتے ہوئے میرے استاد صاحب نے مجھے یہ بتایا، تو ایک طرح سے نا میں بڑا حیران بھی ہوا کہ اتنا معاشرے کا ایک پکڑ دکڑ والا مسئلہ اور ایسا کھچاؤ والا مسئلہ کہ جس کو استاد صاحب نے چند جملوں کے اندر کتنا اچھے طریقے سے بیان کر دیا۔ استاد صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیٹا دین جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا کہ دین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ادا کو فراموش نہیں کیا۔ ہر ادا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گی۔ مثلا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنی مبارک ظاہری حیات میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی تو قیامت تک حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی تقلید کرنے والے اور بھی جو ائمہ کو ماننے والے ہیں تا صبح قیامت رفع الیدین کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی موقع پر آمین کو بلند آواز سے کہا تو قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے حوالے سے اور دیگر ائمہ ہیں ان کی تقلید کرنے والے، کہ جو آمین کو بلند آواز سے بھی کہیں گے۔ آہستہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو آہستہ کہنے والے بھی رہیں گے، حتیٰ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جس کو ظاہری طور پر ہم چھوٹی سے چھوٹی سنت کہتے ہیں وہ بھی تا صبح قیامت
جاری و ساری رہے گی اور اس پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے۔ اگر کسی عذر کی بنا پر بھی، یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا، اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عذر کی بنا پر بھی کوئی عمل فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے افراد کو پیدا فرمائے گی کہ جو تا صبح قیامت اس عذر کی بنا پر کیے گئے عمل کو بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ اب آتے ہیں جناب طریقہ نماز کی طرف۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس موقع پر جس طرح نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا اسی طرح آگے روایت کر دیا، اور احناف جس طرح نماز پڑھتے ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے، اور دیگر جو مقلدین ہیں یا غیر مقلدین ہیں، ظواہر اہل ظواہر ہیں جو حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام احادیث سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ تاہم یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ صحابی قرار دیا۔ صحابہ کے بھی کچھ مراتب ہیں، نفس صحابیت میں تو سبھی برابر ہیں، اور آگے پھر تقویٰ کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، اور کسی ایک فن میں مہارت کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درجات مختلف ہیں۔ مثلا ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو فقاہت کے درجے پر فائز ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین ہیں۔ تو یہ تمام صحابہ اپنا اپنا ان کا مقام و مرتبہ ہے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے حوالے سے جس صحابی کو حکیم الامت قرار دیا ان کا نام حضرت ابو دردہ ہے، کہ ان کے فرامین اور انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔ تو تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت کو پالو گے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو نماز سکھائی صحابہ کرام علیہ الرضوان کے حوالے سے، سب کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی، تمام نے دیکھا، خاموشی اختیار کی، وہ آج اس طرح نماز ہے کہ جس طرح فقہ حنفی کے حوالے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور فقہ حنفی بھی ظاہر ہے کوئی اپنی طرف سے تو درمیان میں کسی چیز کو نہیں ڈالیں گے، یا امام شافعی علیہ رحمہ ہیں، اہل ظواہر ہیں، ہر کوئی حدیث کی بنا پر اور جو ایک طریقہ نماز کا سند کے ساتھ پہنچتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں، بات کو مختصر کرتا ہوں کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے جناب تو اللہ اکبر بھی آپ نے ساتھ ساتھ کہنا ہے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب تکبیرات کہتے رہیں اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بغیر تکبیرات کہے تو ارکان کے اندر منتقل ہوتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تکبیرات بھی آپ نے کہنی ہے، جب بھی آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے ثنا آپ نے پڑھنی ہے۔ رکوع اگر آپ نے امام کے ساتھ پا لیا تو آپ کی رکعت ہو گئی، اگر رکوع بھی نہیں پایا تو آپ کی کوئی رکعت نہیں ہوئی، یعنی جس رکعت کا آپ نے رکوع نہیں پایا وہ رکعت آپ کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ بعض صحابہ نے یہ بھی بیان کیا کہ امام کے پیچھے جو قرات ہے وہ نہیں کی جاتی، بعض نے کہا کی جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے آپ عمل کر سکتے ہیں، جو میرے پاس انفارمیشن تھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر دی۔ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ سنت ہے کہ جب امام جو ہے تکبیرات کہے تو آپ بھی ساتھ تکبیرات کو کہتے جائیں، جو اقتداء کرنے والے ہیں وہ بھی تکبیرات اگر کو کوئی کہیں۔ تکبیر نہ کہے اور ویسے ہی امام کی اقتداء کرتے رہے، اس کی نماز ہو نماز جائے گی؟ اس کی ہو جائے گی، لیکن ایسا عمل کرنا درست نہیں۔ جی مفتی صاحب وائس نوٹ پلے کرتا ہوں تو آپ یہ سنیے گا اور پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جمعے کی فرض سے پہلے والی سنتے ہیں اور فرض سے بعد والی سنتے ہیں اور نوافل ہیں، ان کی نیت نماز جمعہ کی ہوگی اور یا ظہر کی؟ جی مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ سے پہلے کی سنتیں اور بعد والی سنتیں، ان کی جو نیت ہے یہ جمعے کی نیت سے کریں گے یا نماز ظہر کی نیت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو جناب یہ کہ آپ نے جو کہا کہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں، تو یہ جملہ کوئی مجھے اپنے حوالے سے کوئی غیر مناسب لگ رہا ہے۔ ہم تو عام سے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے ہمارے اوپر، ہماری بخشش فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، یہی ایک سعادت مندی ہوگی ہمارے لیے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو کچھ ہستیوں کے ساتھ ہی خاص کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو آپ مجھے ویسے کہہ دیں مفتی صاحب سے یا سخاوت بھائی سے، تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر بات ہوگی۔ بہرحال جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے
کہ جناب جمعہ پڑھنے کے لیے نمازی نکلا تو وہ کیا ظہر کی نیت سے سنتیں ادا کرے گا یا کہ جمعہ کے لیے؟ تو یاد رکھیں جب آپ نے ایک نماز پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے ایک ہی نیت کرنی ہے، یہ نہیں کہ جناب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور جمعہ کی نیت بھی اس کے اندر ہو، ظہر کی نیت بھی ہو، تو کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے؟ اس لیے جب آپ نے جمعہ پڑھنا ہے تو یقین کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہے کہ یہ میں جمعہ کی رکعت ادا کر رہا ہوں، اور اگر ظہر پڑھنی ہے تو بالیقین ظہر ہی پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ بہرحال اس کے اندر اپنی طرف سے یہ یا کوئی شریعت کی روشنی کے اندر یہ مسائل بیان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ آپ جناب ظہر کی بھی نیت کر لیں، جمعہ کی بھی، تو جو ہو گیا ہو گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو آپ کا فوکس کس پہ ہوگا؟ ظہر پہ ہوگا یا جمعہ پہ؟ یا تو آپ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر، اور ظہر جو ہے یہ جمعہ کا بدل ہے، جمعہ ظہر کا بدل ہے، یعنی ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا تو پہلا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب آپ نے جمعہ ادا کرنا ہے تو یقین کے ساتھ جمعہ کی ہی رکعت ادا کریں، وہ ظہر کے قائم مقام ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ نامحرم کو مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم کو جناب مبارکباد دیں گے تو بہت سارے مفاسد اس کے اندر آئیں گے۔ عذر شرعی کے بنا غیر محرم سے کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی مفتی صاحب بڑے تنگ نظر ہیں اور ہمیں تو چاہیے کہ جناب وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا، تو جناب جہاں پر وسعت ہوتی ہے، جہاں پر گنجائش ہوتی ہے، وہاں پر ہی گنجائش کو دیا جاتا ہے۔ جہاں پر گنجائش شریعت نے نہ دی ہو، ہم اپنی طرف سے اس میں گنجائش پیدا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ مبارکباد دیں گے نا غیر محرم کو، تو اب اس کے بعد ہی باتیں شروع ہوں گی۔ تو جب باتیں شروع ہوں گی تو پھر کیا کیا ہوں گی، اس میں کوئی آپ کے پاس لمٹ نہیں ہوگی، کوئی روک نہیں لگا سکیں گے۔ تو اس لیے خاتون کو بھی حکم ہے کہ جب کسی غیر محرم سے بامر مجبوری بات کرنا پڑ جائے تو سخت لہجے کے اندر بات کرے، لہجہ سخت ہو لیکن ادب بھی ہو۔ اب اس کو مینیج کرنا ہے خواتین نے۔ اب وہ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایک باپ کو، ایک بھائی کو، ایک شوہر کو اپنی ازواج اور اپنی بیٹی اور اپنی خواتین کے حوالے سے یہ تعلیم دینا لازم ہے کہ جب آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں سے ایک سلام کرنا ہے، آپ کو مبارکباد دینے کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو گھر کے سربراہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ماتحت خواتین کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور وہ تعلیم کیا ہے کہ جب غیر محرم سے کلام کرنا پڑے، لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں الٹا ہی کام ہوتا ہے جناب، باہر باتیں کی جائیں تو بڑی، یہ دونوں طرفوں سے ہیں، مردوں کے حوالے سے بھی اور خواتین کے حوالے سے بھی۔ باہر باتیں کریں گے تو بڑی نرم باتیں، اور جب گھر میں آئیں گے تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے جناب، کہیں گے جی یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا۔ اور شاید ہی اپنی بیوی کو کوئی محبت برے الفاظ کسی نے کہے ہوں، لیکن جیسے ہی باہر جائیں گے بہت نرم الفاظ استعمال کریں گے۔ تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ بہرحال مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسی سے متعلق یہ بھی سوال بنتا ہے کہ بعض لوگ اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو زور سے السلام علیکم کہتا ہے، تو یہ السلام علیکم کہنا پھر اس نامحرم کا جواب دینا، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ اس حدیث سے دلیل پکڑیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو سلام فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس پر ہم خود کو قیاس نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی امت کے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کا سلام کرنا کچھ اور طرح تھا۔ ہم اگر سلام کریں گے تو اس میں بہت ساری خرابیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے سلام نہ کرنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سلام سے ہی کلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہاں یہ کر لیں آپ کہ اگر وہاں پر جناب اور کچھ افراد کھڑے ہیں، مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، تو آپ پھر تمام کو سلام کر لیں، لیکن
کوشش کریں کہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ اگر کوئی ضرورت بن گئی، کسی نے سلام کر دیا، تو ہم اس کو کوئی حرام قطعی بھی نہیں کہیں گے کہ جناب اس نے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ حیا کے دائرہ کار کے اندر رہ کر اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کسی نے سلام کر لیا تو ہم اس کو کوئی گناہ کبیرہ پر محمول نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچنا بہتر ہے۔ اگر کسی نے سلام کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ وہ گناہ گار نہیں ہو۔ نامحرم عورت جواب دیتی ہے اپنی خوبصورت سی آواز میں، اور اگر للچاتا ہے تو جواب دینا جائز ہوگا؟ اگر تو للچانے والا معاملہ اور دل کو پگھلانے والا معاملہ، دل کو نرم کرنے والا معاملہ اور خرابیوں کی جانب جانے والا معاملہ اگر ہو تو پھر بچنا بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور خاتون کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا۔ مثلا میں جا رہا ہوں جناب، اپنے گاؤں میں جاتا ہوں، تو وہاں پر بوڑھی خواتین ہیں کوئی، تو بڑی محبت کے ساتھ اور ایک عزت کے ساتھ اور احترام کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، تو وہ سلام کرتی ہیں۔ اب میں ان کے سامنے کہوں جی میں تو ان کو جواب نہیں دیتا، تو پھر ذرا نا ایک عرف کے لحاظ سے بھی بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ وہ میری ماں کی مثل ہیں، ماں کی طرح ہیں، اور اسی طرح جناب عزت کا مقام ہے، تو ان کو سلام کر لینے میں امید کرتے ہیں کہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میرے ہم عمر کوئی خاتون ہو اور جناب جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، تو اس کو اگر سلام کرنا پڑ جائے تو پھر بچنا بہتر ہے۔ اب یہ دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ موقع محال کی مناسبت سے معاملہ کر لیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں کہ فیس بک پر ایسے لوگوں کی تصاویر لگانا جو کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہوں، جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تصویر کو اس نیت کے ساتھ بنانا کہ باعث عبرت ہو اور ہمیں آخرت کی یاد آئے، موت کی یاد آئے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاندار کی تصویر بنانے کے حوالے سے ممانعت فرمائی۔ اگر کوئی کسی ڈیڈ باڈی کی تصویر بناتا ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی، وہ بے جان ہے ایک، تو اس کی تصویر بنا کر باعث عبرت یا پھر اس نیت کے ساتھ لگانا کہ اس کے اعمال بڑے اچھے تھے اور لوگ اس کو دیکھ کر تو اس بندے جیسے اعمال کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی فضول میں خود نمائی کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، لائکس حاصل کرنے کے لیے اور جناب کسی اور مقصد کے لیے لگانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تصویر سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ جہاں ضرورت شرعی بن جائے، حاجت شدیدہ بن جائے، وہاں پھر اس کی اجازت علماء نے دی۔ اس کے علاوہ اس سے بچنا بہرحال بہتر ہے۔ مفتی صاحب، سنا کہ موبائل پر تصویر کھینچ کر فیس بک پر دی جائے، نامحرم کی وہ تصویر نہ ہو تو جائز ہوتا ہے؟ دیکھیں، تصویر کے حوالے سے نا بڑی لمبی لمبی ابحاث ہیں۔ ان میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ پہلے تصویریں بنائی جاتی تھیں پتھروں سے، جناب وہ تراش کے بناتے تھے۔ اس کے بعد جیسے زمانے کے اندر جدت آئی، آلات مختلف ہوتے چلے گئے، تو تصویروں کی حیت بھی مختلف ہوتی چلی گئی۔ پہلے نیگیٹو بناتے تھے، پھر اس سے پازیٹیو بناتے تھے، اور پھر جناب اس کو پرنٹ کرواتے تھے۔ آج کل تو پرنٹ کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ آج کل تو زیادہ لوگ، اکثر لوگ جو ہیں وہ جناب تصویریں بنا کے تو سیو کر لیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیں اور کسی فولڈر کے اندر رکھ لیں، تو یہ تمام جدت کی صورتیں ہیں۔ اس لیے بچنا بہرحال بہتر ہے۔ اس لیے اگر ضرورت بن بھی جائے تو کم از کم کوشش کریں جناب آپ کے آدھے دھڑ کی تصویر بنائیں۔ علماء نے یہ بھی ایک اس کے اندر شک نکالی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کے اندر نا بڑی لمبی لمبی ابحاث ہیں، تو اگر ضرورت بن جائے تو آدھے دھڑ کی تصویر بنائیں۔ پورے دھڑ کی تصویر بنانے سے گریز کریں۔ جہاں حاجت شدیدہ بن جائے پھر وہاں امید کرتے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ مفتی صاحب، ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دی ہے، اب میں بہت پریشان ہوں، اب میں نے دوبارہ رجوع کرنا ہے، تو اب حلالہ کروانا لازمی ہوگا یا نہیں؟ یہ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی عصر حاضر کا بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ، اور آگاہی نہ ہونے کی بنا پر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت نے نکاح کا ایک طریقہ وضع فرمایا ہے، اسی طرح طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ شریعت نے وضع فرمایا ہے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حیض کی حالت نہ ہو
حمل کی حالت نہ ہو اور ایسے طہر کے اندر طلاق دے کہ جس طہر کے اندر اس نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، اور ایک طلاق دے کر تو اب بیوی کو چھوڑ دے، عدت پوری کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اگر زندگی اب دوبارہ دوسری تیسری طلاق اس کو نہیں دینی چاہیے، یہ ہے طلاق کا احسن طریقہ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عدت مکمل ہوئی اور خاتون ایک ہی طلاق کے ساتھ نکاح سے نکل گئی، وہ طلاق عدت گزرنے کے بعد بائن ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی رجوع کرنے کا دل کرے، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، تو بغیر کسی حد تک کے، بغیر کسی نقصان کے یہ جناب دوبارہ اپنا گھر بسا سکتے ہیں۔ لیکن جب شریعت کے مطابق عمل نہیں نہ کرتے تو پھر بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، مرد کو بھی شاید پتہ نہیں جوش آتا ہے اور وہ 3 طلاقیں دے کے ہی سانس لیتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے جناب کوئی رستہ نکالیں۔ بھائی ہم شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، شریعت کو رد و بدل کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب مرد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، پہلے 2 طلاقوں کا تذکرہ اس مضمون قرآن میں گزر چکا پارہ نمبر 2 کے اندر، اب تیسری طلاق کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا کہ اگر مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ اس کے اوپر حلال نہیں، حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ جو خاتون ہے یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اب اس میں نا یہاں پہ آ کے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہم یہ مسئلہ تو سن لیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چلو یار پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے نکاح اس شرط پر کر دیتے ہیں دوسرے بندے کے ساتھ کہ وہ جناب اس کو طلاق دے دے گا۔ یاد رکھیں مشروط نکاح نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ اتنی دیر کا نکاح کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کا، 10 مہینے کا، حتیٰ کہ کوئی بندہ کہے کہ میں 100 سال تک نکاح کر رہا ہوں، تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر لمٹ آ گئی۔ نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح مطلقاً ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے ایک صورت بیان کی ہے نا کہ اگر بالفرض ایسا معاملہ بن جائے، بالفرض ایسا معاملہ بن جائے کہ اس نے تیسری طلاق دے دی، اب یہ خاتون آزاد ہے، پہلا مسئلہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، خاتون آزاد ہے، خاتون جہاں چاہے اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اب دوسرا خاوند اگر بالفرض فوت ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہاں سے عدت پوری کرنے کے بعد خاتون پہلے مرد کے اوپر حلال ہو سکتی ہے، اسے کہا جاتا ہے حلالہ۔ لیکن جو حلالہ سینٹر بنائے ہوتے ہیں اور جناب اس نام کے اوپر کہ جناب ہم یہ سارا معاملہ کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اس لیے جان بوجھ کر ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بنیاد بنا کر پھر جناب اسلام کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو خاتون کا کیا قصور تھا کہ اس نے جناب سزا اس کو مل رہی ہے۔ بھائی یہ سزا خاتون کے لیے نہیں، یہ سزا تو مرد کے لیے ہے کہ کوئی بھی مرد اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کی زوجہ محترمہ جناب کسی اور کے پاس جا کے تو یہ ازدواجی تعلق قائم کر کے تو پھر جناب عدت پوری کر کے اس کے پاس، یہ سزا تو مرد کے لیے ہے، خاتون کے لیے سزا نہیں ہے یہ، اور اسلام کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرنی چاہیے۔ اسلام عین فطرت کے مطابق دین ہے اور اس پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ یاد رکھیں حلالہ جان بوجھ کر کروانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی صورت ایسی بن جائے فرضی صورت تو پھر اس میں جواز کی صورت نکلتی ہے کہ دوسرے خاوند کی عدت پوری کرنے کے بعد یہ پہلے خاوند کے اوپر حلال ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سلو کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ کے مسئلہ کے اندر بھی اگر آپ نے بالفرض 3، اور میرا یہ آپ کو مشورہ ہے، آپ اپنا مسئلہ لے کے دارالافتاء کے اندر جائیں اور وہاں جا کر اپنی تمام تر چیزوں کو بیان کریں کہ طلاق آپ نے کن الفاظ کے ساتھ دی تھی، اس میں کیا کیا صورتیں تھیں، وقفہ کتنا تھا طلاق کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر آپ نے 3 طلاقیں دی تھیں، یا جو بھی صورت تھی آپ جا کے دارالافتاء کے اندر بیان کریں۔ اگر بالفرض 3 طلاقیں ہو چکی تھیں تو پھر جناب سلو کی دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، نہ تو طلاقیں واپس ہوتی ہیں، نہ ہی طلاق کے عوض کوئی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ طلاقیں جب واقع ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں، اب پھر ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر جو صورت آپ کو بتائی ہے اس پر دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ
ہمارے اوپر رحم فرمائے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں. امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی. سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے. کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے. آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے. سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.